نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال درود پاک پڑھ لے سارے ساتھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود پاک حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ برکتہ مطہرہ معظمہ کے لیے ہیں۔ انتہائی مختصر اور اختصار کے ساتھ وقت نے دامن کو گھیرا ہوا ہے اور وقت کی قید بھی ہے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا ندیم صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، رفقا ہے، ان کے محبین ہیں جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ قرآن پاک کی شمع انہوں نے کہاں جلائی۔ اس دیہات کے اندر کبھی شاید وہم و گمان کے اندر بھی نہ سوچا ہو یہاں قرآن کے دائی، دین کے دائی پیدا ہوں گے۔ تو میری طرف سے ان کو مبارکباد ہے اور اہل علاقہ کو بھی مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو دن رات اتنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک مزید عزتوں سے نوازے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، ادھر توجہ فرمائے میری طرف یار، او چھوٹے بھائی، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے اور بہت ساری قومیں اسی قرآن کی وجہ سے اللہ پاک ان کو زوال دے دیں گے۔ یہ رب کی عطا ہے۔ یہ قرآن جب تک اس بچے کے سینے کے اندر نہیں تھا نا، یہ سب کی طرح ایک عام بچہ آپ کو نظر آ رہا تھا، لیکن جب یہ قرآن اس کے سینے کے اندر آیا، اس کے سینے کے اندر یہ قرآن سما دیا گیا اور اللہ نے اپنی نعمت اسے عطا کر دی، اب یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کے نام کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہوا، حافظ۔ کیا اضافہ ہوا؟ حافظ۔ اب یہی بچہ، بات میں نہیں کر رہا کوئی سوچے شاید نیچا دکھا رہا، نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو کیا عطا فرمائیں گے؟ مرتبہ عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو زوال کا شکار ہوں گے۔ عزیز بھائیوں، آج یہ غیر گزرا زمانہ ہے، ایسا زمانہ ہے
جس کے اندر ایک قرآن پڑھنے والے کو، دین پڑھنے والے کو، دین پڑھانے والے کو، دین سکھانے والے کو، دین سیکھنے والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن ایک بات مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، عزیز بھائیوں، جو دین پہ مر مٹنے والے ہوتے ہیں، جن کی نسبت دین سے جڑتی ہے، بلکہ یوں کہتا ہوں جو نسبت قرآن کے ساتھ جن کی جڑتی چلی جاتی ہے، میں کہوں یا نہ کہوں، یہ زمانہ ان کی عزت کرے یا نہ کرے، یہ زمانہ ان کو مقام دے یا نہ دے، یہ زمانہ ان کو مرتبہ دے یا نہ دے، لیکن آقا دو جہاں احمد مجتبی سید الاولین والآخرین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں سنو، تم کہتے ہو ان کو عزت نہیں ہے، تم کہتے ہو مقام نہیں ہے، تم کہتے ہو مرتبہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ کسی سے ٹائٹل لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے القاب لینے کی ضرورت نہیں، جب اس قرآن سے نسبت جڑی، اس قرآن سے محبت کی، اس قرآن سے الفت کی، اس قرآن سے لگاؤ لگایا، تو تم کون ہوتے ہو؟ آج 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو قرآن کے ساتھ جڑے گا، جو اس کے ساتھ نسبت رکھے گا، اللہ اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مقام عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم آئے، ہمارا استقبال مولانا ندیم صاحب نے کیا، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو رہا تھا، خوشی محسوس ہو رہی تھی، آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھا اور خوشی محسوس ہوئی۔ علماء کرام سٹیج کی زینت ہیں، اگر آج یہ سٹیج پر بیٹھے ہیں، آج یہ مصلی پر کھڑے ہیں، آج یہ جنازے کے لیے آگے کھڑے ہیں، آج تیرے اور میرے بچے کے کان کے اندر اذان پڑھتے ہیں، آج یہ ہم ان کی اقتداء کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کو مقام یہ ہم نے دیا ہے؟ نہ نہ نہ، ان کو یہ عزت، ان کو یہ مقام، ان کو یہ شرف، اللہ نے یہ جو بلندی دی ہے، یہ صرف ایک قرآن کی نسبت کی وجہ سے دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس قرآن پڑھنے والے بچے کو گری نگاہوں سے دیکھتے ہو، آپ اس بچے کو دیکھتے ہو، یہ ملا، یہ ٹوپی رکھنے والا، یہ دال کھانے والا، یہ میری زکوٰۃ کھانے والا، یہ میرے عشر کے دانے کھانے والا، یہ قاری صاحب گلی اور محلے کے اندر جا کر ایک ایک سے فریاد کرتا ہے، یار میں نے مدرسہ بنایا ہے، بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یار ان کے لیے کچھ نہ کچھ دو۔ خدا کی قسم میں اپنی عزت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ اٹھانا برداشت نہیں کرتا، کسی سے بھیک نہیں مانگتا۔ اے اللہ والو، یہ استاد اس دین کے داعی کے لیے، اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، مجاہد تیار کرنے کے لیے در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ خدا کی قسم جس کی گھر نہیں سنی جاتی، جس کو گھر گالیاں پڑتی ہیں، جس سے گھر والے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی مولوی کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب تم لوگوں نے عجیب معاملہ بنایا ہوا ہے، توڑا اٹھاتے ہو اور گندم اٹھانے کے لیے در در مانگنے کے لیے آتے ہو۔ خدا کی قسم اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ والوں، دنیا والے آئے تم ان کے لیے قالین بچھاؤ، دنیا والے آئے تم ان کے لیے پھول کی پتیاں نچھاور کرو، لیکن میں قربان جاؤں جن کے لیے یہ قاری لینے کے لیے جاتا ہے، یہ کوئی عام بچے نہیں، یہ کوئی عام بچے نہیں، بلکہ یہ وہ بچے ہیں جن کے قدموں تلے رب کے فرشتے نورانی پروں کو بچھانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہ بولنا، نہ بولنا،
آپ کچھ تو بولو نا، میرا ٹائم بھی مختصر ہے اور آپ نے 15 پہ اذان نماز بھی پڑھنی ہے. میں نے بغیر تمید کے اپنی بات کو شروع کیا. یہ وہ بچے، یہ حافظ قرآن، یہ قرآن پڑھنے والے وہ بچے، اللہ والوں تم دنیا کے اندر ان کو کوئی مقام نہیں دیتے، ان کو کوئی مرتبہ نہیں دیتے، ان کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہو. آؤ نا ذرا میں تمہیں قیامت والے دن لے کے چلتا ہوں. بروز معاشر اللہ ان کو کیا مقام دے گا، اللہ ان کو کیا مرتبہ دے گا، اللہ ان کو کیا بلندیاں عطا کرے گا. اللہ کہے گا حافظ قرآن، دنیا والے تمہیں گری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، دنیا والے تمہیں عزت نہیں دیا کرتے تھے. حافظ قرآن آج تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے اندر سیڑھیاں طے کرتا جا. فرمایا ایک آیت پر تجھے ایک درجہ میں رب عطا کرتا چلا جاؤں گا. اے اللہ والو یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کا دائی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا بہت ساری قوموں کو اللہ بلندی عطا فرمائے گا، بہت ساری قوموں کو اللہ زوال دے دے گا. آج حافظ قرآن کی تمہاری نظروں کے اندر قدر نہیں. آؤ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، جہاں ساری دنیا جمع ہے اللہ حافظ قرآن سے کہہ رہا ہے تو قرآن پڑھتا جا. جہاں پہ میں بھی ترس رہا ہوں آپ بھی ترس رہے ہیں، جس کے طالب ہم دنیا کے اندر بنے ہوئے، اللہ جنت دے دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے ان کو معاف کر دے. ہر بندہ جنت کا طالب ہے، لیکن ایک قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ نے کیا مقام رکھا ہے. اور حافظ قرآن کے والدین، اور حافظ قرآن کے والدین تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. تم کہو بچہ ہمارا، ماں کہے بچہ میرا، رشتہ دار کہے رشتہ دار ہمارا. قرآن ہم نے پڑھایا، رات کی تکلیفیں ہم نے برداشت کی. یہ پڑھتا تھا، میں رات کو ڈیوٹی کیا کرتا تھا، یہ پڑھتا تھا. ماں کہتی ہے میں جنگل کے اندر جا کر اس کے لیے کما کے لے کے آیا کرتی تھی. اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، لیکن والدین کے لیے کیا مقام ہے، والدین کے لیے کیا درجہ ہے، والدین کے لیے کیا احساس ہے. اور پولے کے والوں اس فقیر کی بات کے اوپر غور کرنا اور ہر ایک تہیہ کر کے جائے. مولانا ندیم صاحب نے یہی چشمہ لگا دیا، یہی مدرسہ بنا کے بیٹھ گئے. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہوگا. اور دنیا کے لیے تو ہر کوئی اپنے بچے کو تیار کرتا ہے. آج وعدہ کر کے جاؤ اپنی آخرت کے لیے ایک ایک بچہ بھی تیار کریں گے. جو کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. تیار ہے نا ماشاءاللہ. اللہ والوں بروز معاشر ساری دنیا پریشان. بخاری شریف کی ایک طویل حدیث، فرمایا انبیاء کرام بھی کہیں گے نفسی 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 نفسی. ہر بندہ اسی بات کے اندر مر رہا ہوگا نفسی نفسی. کوئی بندہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور سوانے سے کی کہنے والوں سورج تانبے سے زیادہ سخت گرمی برسا رہا ہوگا، یہ زمین تانبے سے زیادہ گرم ہوگی، ساری دنیا جمع ہوگی. آخری بات کر رہا ہوں توجہ فرمائے. یہ والدین جن کے بچوں نے ناظرہ پڑھا، جن کے بچے نے آج قرآن حفظ کیا، میں نے کہا وہ مبارکباد کے مستحق. آج آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے کہ یہاں پہ تاج پوشی کی جائے گی، یہاں پر اس کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. اور والدین آج تیرے بچے کے دستار پر دنیا کے اندر سر پہ دستار باندھی جائے گی، لیکن بروز قیامت تجھے مبارک ہو. ساری دنیا کے سامنے اللہ تجھے حافظ قرآن کے والد کی نسبت ہونے کی وجہ سے آواز ہوگی فلاں حافظ قرآن کے والد آؤ نا. اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری تاج پوشی فرمائیں گے. کون کون چاہتا ہے کہ ان کی قیامت والے دن تاج پوشی ہو؟
چاہتے ہیں نا جی؟ اور یہ تہیہ کر لیں کہ اس تاج کے لیے، اس آخرت کے لیے ایک ایک بچہ ہم نے جو ہے نا جی قرآن کا حافظ بنانا ہے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ اور آخر کے اندر مولانا نادر فاروقی صاحب دامت برکاتہم میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی غزہ اور فلسطین کے حوالے سے۔ پہلے کہتے تھے مولوی کہاں ہے، جہاد کا فتویٰ دیں، جہاد کا فتویٰ دیں گے، ہم تیار ہیں۔ ایک مرتے کلندر نے کہا جہاد لازم ہو چکا ہے۔ سب یہودیوں کے ڈاؤٹ بولے، میں تو سمجھتا تھا اسرائیل کے اندر یہودی نظر آتے ہیں، لیکن جب مرتے کلندر نے کھڑے ہو کر کہا جہاد فرض ہو چکا ہے، پھر ایسے بھی ڈاؤٹ بولے جن کو نامینیٹ کیا گیا، جن کو بہارا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی ٹکٹ دیتا ہوں، یہ مولوی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم آپ کے توسل سے، اس سوشل میڈیا کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں، جب بھی مولوی تھا 1857 سے لے کر اور آج 2025 ہے، کسی بھی ملک کے اندر چلے جاؤ، اگر آپ کو نظر آئے گا یہ قرآن پڑھنے والا ملا نظر آئے گا۔ آپ تاریخ دہرانا چاہتے ہو، 50 سال افغانستان کی تاریخ دیکھ لو، اگر اس کو فتح کیا، پہلے بھی ملا نے فتح کیا تھا، آج بھی ملا نے فتح کیا ہے۔ تم ایمان کا سودا نہ کرو، خدا کی قسم اپنے آقاؤں سے اجازت تم لے لو، اگر تمہیں سب سے پہلے یہ مولوی نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم تاریخ دہرانا بھی جانتے ہیں، ہم تاریخ کو پلٹنا بھی جانتے ہیں۔ خدا کی قسم ابھی بھی مسلمان زندہ ہے۔ وہ وقت نہ ایک خط پہ قاسم محمد بن قاسم سندھ کے اندر آئے تھے، صلاح الدین ایوبی اٹھا تھا، اوے تم وہ تاریخ دہرانا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ خدا کی قسم تم پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے، لیکن یہ مسجد کا ملا تم سے 10 قدم آگے نظر آئے گا۔ اور اگر وقت نے پکارا تو یہاں پر جتنے بھی غیور مسلمان بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کوئی بھی کلمہ گو ایسا نہیں ہے جو پیچھے ہٹے گا، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ تمہیں نظر آئے گا۔ انشاءاللہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بات آئے دفاع صحابہ کی، یہ غیرت مند مومن پیچھے نہیں ہوتا۔ بات آئے ختم نبوت کی، یہ غیرت مند مومن پیچھے نظر نہیں آتا۔ بات آئے دفاع پاکستان کی، یہ غیرت مند پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اگر بات آئے گی مسلمانوں کے خلاف، یہودوں نصارہ کے خلاف قتال کی، تو انشاءاللہ تب بھی یہ پاکستانی غیور مسلمان پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ مولانا صاحب نے کہا نا صرف بائیکاٹ کریں گے، بات یہی تک نہیں ہے، بات آگے تک جانی چاہیے۔ صرف ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرنا، پھولے کے والوں خدا کی قسم تم ان کی مصنوعات کو چھوڑ دو، ان کی مصنوعات کا دکانداروں تم بائیکاٹ کر دو۔ اگر دکاندار بائیکاٹ نہیں کرتے، تم اپنی غیرت کا تقاضا کرتے ہوئے تم ان کا بائیکاٹ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔